بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 40۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کا یہ ہے ویلاگ نمبر 3۔ پہلے 2 ویلاگ میں کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے، اب تیسرے ویلاگ میں بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ 1-2 ویلاگ اور میں تمام قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ حضور اکرم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے اس کتاب میں درج ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، تو یوں سارا جہاں مہکے۔ ویلاگ نمبر 1 پہلے پیش کر چکے، ویلاگ نمبر 2 بھی پیش کر چکے، اب یہ ویلاگ نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ویلاگ نمبر 3۔ ناظرین، اس کا ویلاگ نمبر 1، 2 اور 3 پیش کر چکے ہیں۔ ویلاگ نمبر 4 آپ کے سامنے ہم رکھنے کو جا رہے ہیں، چوتھا حصہ اور چوتھا ویلاگ۔ آخری حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انق نے کہا تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دے دیں، جو کی روٹیاں۔ اوج بن انق نے دے کر ہنس دیا اور کہا اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں نے اپنے کھانے کا کیا حساب دوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو مجھ پر، یہ 3 قرض جو سے مجھے کیا ہوگا، یہ 3 قرص جو سے مجھے کیا ہوگا۔ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انق عمر بھر عقل و شرب سے کبھی کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اور اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال، اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی کا، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بہدا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان 4 پر اٹھا لیا۔ بہدہ ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگا۔ اس میں 7 طبقے تھے، اول طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5 طبقوں میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7 طبقے میں اور 7ویں طبقے میں اور میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصداق اس آیت کے، قولہ تعالی حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ ترجمہ، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے،
کہا میں نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہیں، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تندور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے گا تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی کہ ویلاگ نمبر 5 وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو۔ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے۔